بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ثابت بن الضحاک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، وفي رواية قال: من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جہنم، رواہ البخاری۔ محترم حضرات، اسلام میں جان کو بڑا احترام حاصل ہے۔ جان جان ہے، چاہے وہ کسی انسان کی جان ہو یا کسی حیوان کی جان ہو، چاہے وہ کسی مسلمان کی جان ہو یا کسی کافر کی جان ہو۔ جان کا احترام کرنا، اس کی قدر کرنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک پیاسے کتے کی جان بچانے والی فاحشہ بدکار عورت کی اللہ نے مغفرت کر دی، اس لیے کہ اس نے ایک کتے کی جان بچائی۔ وہیں پر ایک عورت ایک بلی کی جان لینے سے وہ جہنم میں چلی گئی۔ تو جانوروں کی جان اللہ کے نزدیک کتنی محترم ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ حدیث جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک مرتبہ ایک جنازہ گزرا، آپ دیکھ کر کھڑے ہو گئے تو آپ سے کہا گیا: انہا جنازۃ یہودی، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ تھا جسے آپ دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ کسی مسلمان کا جنازہ نہیں تھا، وہ ایک یہودی کا جنازہ تھا۔ تو آپ نے کہا: الیست نفسا، کیا وہ کسی کی جان نہیں تھی؟ چاہے یہودی کا جنازہ ہو یا مسلمان کا جنازہ ہو، بہرحال وہ کسی کی جان تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کا احترام کیا، اس بات کا فرق نہیں کیا کہ یہ مسلمان کی جان ہے یا کافر کی جان ہے۔ تو جان اللہ کے نزدیک بہت محترم ہے، اس لیے ہمیں خود اپنی جان کی بھی حفاظت کرنا ہے اور دوسروں کی جان کی بھی حفاظت کرنا ہے۔ اپنی جان بھی بچانا ضروری ہے اور دوسروں کی جان بچانا بھی ضروری ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں اللہ نے فرمایا: وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تم اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، اپنے آپ کو قتل مت کرو، خودکشی مت کرو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر بہت مہربان ہے۔ اپنے آپ کو مختلف طریقوں سے ہلاک کرنا، قتل کر لینا، جسے خودکشی کہا جاتا ہے اور جسے انگریزی میں سوسائڈ کہا جاتا ہے، خودکشی یہ اسلام میں اللہ کے نزدیک ایک سنگین بدترین جرم ہے، اور ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس بڑی سخت سزائیں ہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ نے ایسے شخص کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، جو شخص اپنی جان کو ہلاک کر لیتا ہے۔ جان کی حفاظت کے لیے اسلام میں بہت سارے طریقے اور بہت سارے اصول بیان کیے گئے ہیں، اپنی جان کی حفاظت کے لیے، دوسروں کی جان کی حفاظت کے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 195 میں فرمایا: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، کوئی ایسا کام مت کرو جس کی وجہ سے تمہاری جان چلی جائے، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو۔
ایسے اسباب و عوامل سے بھی اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے جس سے انسان کی جان جا سکتی ہو. تو ہر ممکن طریقے سے انسان اپنی جان کی بھی حفاظت کرے اور دوسروں کی جان کی بھی حفاظت کرے. اسلام میں ایسے اصول اور قوانین بتائے گئے ہیں. خودکشی کرنے والے کے لیے احادیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. صحیح بخاری کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کے ذریعے خودکشی کرتا ہے, اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے دنیا میں, تو قیامت کے دن اس کو اسی چیز کے ذریعے عذاب دیا جائے گا. صحیح بخاری کی دوسری حدیث میں ہے کہ جہنم کی آگ میں اس کو اسی چیز کے ذریعے عذاب دیا جائے گا. صحیح مسلم کی حدیث میں اس کی اور وضاحت ہے, من قتل نفسه بحدیدۃ فحدیدته فی یدہ یتوجہ فیہا فی بطنہ فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی نے ہتھیار لے کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا تو قیامت کے دن اس کا ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا, جہنم کی آگ میں وہ ہوگا اور اپنے ہتھیار سے اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہوگا, اپنے پیٹ میں وہ گھونپ رہا ہوگا اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اس کو یہی ہمیشہ سزا دی جائے گی, اس کی یہی سزا ہوگی. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کی اگر کسی نے زہر پی کر کے خودکشی کی تو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں وہ ہوگا اور وہ زہر پیتا رہے گا اور ہمیشہ اس کو یہی سزا دی جائے گی. ومن تردى من جبل, کوئی پہاڑ کے اوپر جا کر کے اپنے آپ کو لڑکا لیا, اس طرح سے اپنے آپ کو خودکشی کر لیا, ہلاک کر لیا, تو جہنم میں ایسے ہی گرتا رہے گا اور اس کو مسلسل جہنم کی آگ میں یہی سزا دی جائے گی. تو ایک تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور دوسرے جہنم میں اس کو اسی چیز کے ذریعے سزا دی جائے گی جس چیز کے ذریعے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا, جس چیز کے ذریعے اس نے خودکشی کی ہے. اور دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے پہلے ایک شخص تھا جو زخمی ہو گیا اور اس کا زخم بڑا سخت تھا, وہ برداشت نہیں کر سکا, اسے صبر نہیں ہوا اور اس نے اپنے ہاتھوں کو کٹ کر لیا, پورا خون اس کے جسم سے بہہ گیا اور اسی میں اس کی موت ہو گئی. اس نے اس طرح سے خودکشی کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے بارے میں کہا حرمت علیہ الجنہ, میں نے اس کے اوپر جنت کو, بادرنی عبدی بنفسہ, اس نے اپنی موت کے لیے جلدی کی میرے بندے نے, حرمت علیہ الجنہ, میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے. تو یہ خودکشی کرنے والے کے لیے سخت سزا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جہاں پر اس کو بدترین سخت ترین عذاب دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پر جنت حرام کر دیا ہے. دیکھیے خودکشی کے بہت سارے اسباب و عوامل ہیں, انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. یہ اسباب کیوں پیدا ہوتے ہیں, اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں اور آدمی ایسی گھناؤنی حرکت اور ایسا بدترین جرم کیوں کرتا ہے, اپنی جان سے کیوں کھیلتا ہے, اس کے پیچھے کیا اسباب ہو سکتے ہیں. سر دست ایک دو مسئلے کی وضاحت میں آج کے درس میں کرنا چاہتا ہوں. جب بھی خودکشی کا کوئی مسئلہ سماج میں پیش آتا ہے تو سب سے پہلے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھنے کے بارے میں سوال عام طور پر ہوتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی نہیں پڑھی جائے گی. تو اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ خودکشی کرنے والا یقیناً بہت بڑے جرم کا اس نے ارتکاب کیا ہے, گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے, ایک بدترین سنگین جرم ہے, غیر اسلامی, غیر اخلاقی, غیر قانونی جرم کا اس نے ارتکاب کیا ہے. لیکن ان تمام کے باوجود وہ اس مسلمان ہے, وہ کافر نہیں ہوتا ہے, دائرے اسلام سے وہ خارج نہیں ہوتا ہے اس جرم کی وجہ سے, اس لیے اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں, جائز ہے. لیکن ایک مرتبہ حدیث کے اندر ہے, صحیح مسلم اور سنن کی حدیثوں میں ہے کہ ایک شخص خودکشی کیا اور اس کی نماز اس کا جنازہ آپ کے پاس لایا گیا. فلم یصلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی, آپ اس کی جنازے میں شریک نہیں ہوئے. علماء کرام نے, محدثین نے اس سے استدلال کیا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس کی نماز پڑھنے کے لیے آپ نے کہا صلو علی صاحبکم, تم لوگ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو. تو علماء کرام نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ پڑھنا اور دوسرے صحابہ کرام کو اجازت دینا، اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ نماز جنازہ تو اس کی پڑھ سکتے ہیں، البتہ سماج اور معاشرے کے جو بااثر اور مقتدر لوگ ہیں، ایسے لوگ جن کا سماج میں اثر ہے اور ان کے نہ پڑھنے کی وجہ سے دوسروں پر اثر پڑتا ہے، دوسرے لوگ نصیحت حاصل کریں گے کہ اگر میں اس قسم کی حرکت کروں گا تو اس سماج اور معاشرے کے اہم لوگ میری نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوں گے، میری مغفرت کی دعا نہیں کریں گے، تو لوگوں پر اس کا اثر پڑے گا اور لوگ اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں گے۔ تو سماج اور معاشرے کے ایسے بااثر اور مقتدر لوگ اگر نماز جنازے میں شریک نہ ہو تو یہ بہتر ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت دینے کے لیے آپ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھائی، شریک نہیں ہوئے، لیکن صحابہ کو آپ نے اجازت دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ خودکشی کے حوالے سے ایک بدعقیدگی لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص خودکشی کرتا ہے تو اس کی روح شیطان کی شکل میں لوگوں کے درمیان بھٹکتی رہتی ہے، گھومتی رہتی ہے، پھرتی رہتی ہے، اور وہ بسا اوقات لوگوں کے خواب میں اس کی روح آتی ہے، لوگوں کو ڈراتی ہے، پریشان کرتی ہے۔ یہ ایک ہندوانہ جاہلانہ عقیدہ ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں، بالکل بے بنیاد بات ہے، اور ہمیں اس قسم کے فاسد عقائد اور نظریات سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے اور لوگوں کی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ ایسا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ روح واپس آنا، جب انسان مرتا ہے چاہے وہ طبعی موت مرے یا خودکشی کر کے مرے، تو باقاعدہ اس کی روح اگر نیک لوگوں کی روح ہے تو نیک لوگوں کی روح علیین میں چلی جاتی ہے، ساتویں آسمان کے اوپر علیین ہے جہاں پر نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں، اہل ایمان کی روح ہے، اور فاسق و فاجر جو نافرمان گنہگار ہیں، کافر ہیں، ایسے لوگوں کی روح سجین میں رہتی ہے۔ تو روحوں کا واپس آنا اور روحوں کا بھٹکنا پھرنا، لوگوں کو ڈرانا، شیطان کی شکل اختیار کرنا، یہ سب بالکل بے بنیاد بات ہے، غلط عقیدہ ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس قسم کے غلط عقائد سے اپنے آپ کو خود دور رہنا چاہیے اور لوگوں کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال خودکشی کرنا یہ اسلام میں ایک سنگین جرم ہے، بہت بڑا مجرم ہے وہ شخص جو ایسی غلط حرکت کرتا ہے، اور ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس آخرت میں دردناک عذاب اور سزائیں ہیں۔ اس لیے ہمیں اس قسم کے غلط جرائم سے اپنے آپ کو بھی دور رکھنا چاہیے، اور سماج اور معاشرے میں ایسے اسباب و عوامل سے بھی لوگوں کو بچانا چاہیے جو اس قسم کے واقعات کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہر قسم کے غلط عقائد سے بچائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔